آخری سلام مولا ابوالفضل عباس علمدار۔ السلام عليكم. هذا اللي يروح لنا واحد يقول له امشي حتى تسافر كذا. ولا مثلا واحد يقول له هذا شلون يقول له ذيب، هو الذيب بالناس بني ادم. آخری سلام مولا ابوالفضل عباس۔ تعال رايح بليك دبل فيك تعال. सुना के नहीं सुनाते مقام جناب حور۔ یہ تو نہیں اچھے ہم تو بنی سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین گرامی قدر، یہ مقدس مقام اور جگہ امام حسین علیہ السلام کے ایک باوفا صحابی جنہیں دنیا جناب حر ابن یزید ریاحی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریخ کربلا سے پہلے آپ کے زندگی، حالات زندگی یا سوانح حیات کہیے، اس کے سلسلے سے کوئی معتبر اور ٹھوس تاریخ اور ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ آپ کا تعارف وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کو 1000 کے لشکر کا سپہ سالار اور سردار بنا کر یزیدی لشکر کا سردار بنایا گیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی لشکر کی نگرانی کے لیے معین کیا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے پہلے آپ کو یہاں تک لانے والے جناب حر علیہ السلام ہیں۔ آپ کے لجام فرس پر جناب حر علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا تھا اور کربلا کی سرزمین تک روک کے لے کے آئے تھے، اور جب جناب امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس پر جناب حر نے ہاتھ ڈالا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ کہا تھا، حر سکلت کا کا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑی گستاخی تھی شان امامت میں۔
ایک بڑا جرم تھا امام کے ساتھ کہ لجام فرس پر کوئی ہاتھ ڈال دے، اور جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یعنی تیری موت ہو جائے، تو جانتے ہیں جناب حر نے کیا کہا تھا؟ عقیدت تو تھی، ظاہر سی بات ہے نبی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ایک جملہ عقیدت بھرا انہوں نے کہا کہ مولا اگر آپ کی ماں صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا بنت رسول نہ ہوتی تو میں بھی وہی کلمات کہتا جو آپ نے میرے سلسلے میں کہیں۔ تو یہ ایک عقیدت ہے، مگر اس وقت کے حالات، ماحول، دنیا داری جو بھی جیسی بھی رہی ہو، بہرحال اس سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ تھا دل میں کہ آپ بنت رسول ہیں، فرزند زہرا ہیں، نبی اعظم کے یادگار ہیں، نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے لخت جگر، یہ دل میں تھا، یہ عقیدت تھی۔ اب قافلہ آگے بڑھا عزیزان گرامی، اور وہ وقت بھی آیا جب ان کا دل، دماغ اور اللہ نے ان کو ہدایت دینا چاہیے۔ ایک وقت ہوتا، اللہ قرآن مجید میں خود کہتا کہ ہم گناہوں کے دلدل سے، ظلمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نور کی طرف لاتے ہیں، اللہ اسے ولی کہتا ہے۔ بہرحال صبح عاشور نمودار ہوئی، آپ جانتے رات بھر جناب حر شب عاشور بے چین تھے، پریشان تھے۔ بھائی آگے بڑھا، بیٹے نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ بابا جان، اے بھیا، اے آقا، غلام نے بھی پوچھا کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا تھا کہ کوفے کا سب سے بڑا سردار کون ہے تو ہم آپ کا نام لیتے تھے، لیکن اس وقت یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ پریشانی کیوں ہے؟ کیوں آپ ٹہل رہے ہیں؟ تو جناب حر نے فرمایا تھا کہ جو آوازیں میرے کان سن رہے ہیں اور میرا دل محسوس کر رہا ہے، کاش تم بھی محسوس کرتے۔ یہ صدائے العطش، یہ بچوں کی تڑپنے کی آوازیں، یہ ہائے پیاس کا نعرہ، ہائے پیاس کا نعرہ، اے بابا پانی پلا دو، پانی کی سبیل کر دو، یہ ساری صدائیں میرے کانوں میں جو آ رہی، یہ سب کا سبب کون ہے؟ میں ہوں۔ اگر میں حسین کو روک کے نہ لایا ہوتا سرزمین کربلا پہ تو شاید اہل بیت کے بچے پیاسے نہ رہتے۔ اگر میں لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کے امام حسین علیہ السلام کو نہ لایا ہوتا تو شاید یہ سارے مصائب و آلام جو اہل بیت پر کٹ رہے ہیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ صحرا، یہ ریگستان اور یہ بھوک و پیاس کا عالم، یہ نہ ہوتا۔ یہ صرف میری وجہ سے ہے۔ ایک ندامت، ایک احساس ندامت جناب حر علیہ السلام کے اندر پیدا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گناہ ہوتا، لیکن امام کے ساتھ گستاخی کرنا، جرم کرنا، یہ اس سے بڑا کائنات میں اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرزند زہرا معمولی بات نہیں لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنا، مگر کریم ابن کریم جناب امام حسین علیہ السلام سے امید یہی تھی۔ صبح ہوئی، اور یہ صبح نہیں ہوئی بلکہ حر کا مقدر چمکنے والا ہے، یہ حر کے زندگی اور ان کی حیات کی صبح ہونے والی ہے۔ جناب حر صبح ہوئی اور اسی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بیٹے کو ساتھ لیا جس کا نام علی تھا غالباً، غلام کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، اور خود کیسے آ رہے ہیں؟ احساس ندامت۔ سوچئے کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی بھول ہوئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے احساس ندامت کے ساتھ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، یہی گناہوں کی معافی اور تلافی ہے۔ نہ چلانا ہے، نہ چیخنا ہے، نہ چلانا نہیں، کچھ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، پروردگار گناہ ہوا ہے، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہ جائیں اور دل میں تڑپ ہو کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی تلافی کے لیے آ رہے ہیں۔ بس یہ احساس ندامت پیدا ہونا، زبان سے استغفار کہنا اور دل میں تڑپ پیدا ہونا کہ بار پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو اللہ خود کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے آجا، میں تو کریم ہوں، میں رحیم ہوں۔ اسی جذبے کے ساتھ جناب حر نے بھائی اور دوستوں اور احباب کو لیا اور آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے سے کہا میرے لال میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، یہ وہ نگاہیں ہیں جو اب حسین سے ملانے کے لائق نہیں ہیں۔ سوچئے یہ احساس ندامت ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، خطا کی ہے، میں کیسے فرزند زہرا سے آنکھیں ملاؤں گا، میں کیسے ان کے اصحاب سے ملاؤں گا۔ ہوتا یہی ہوگا نا کہ وہ لوگ یہی کہیں گے وہ دیکھو وہ حر آ رہا ہے جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالے تھے، دیکھو وہ حر آ رہا ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، دیکھو وہ آ رہا ہے جس نے ہمیں پریشان کیا، ہمیں روک کے یہاں لایا ہے۔ تو اسی احساس ندامت کی وجہ سے جناب حر نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اپنے فرزند سے کہا بیٹا جب میرا آقا دنیا و آخرت کا مالک و مختار فرزند زہرا جناب
پیغمبر اسلام کی یادگار نواسہ قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ اللہ اکبر، یہی دو جملے مصائب کی بھی سمجھ لیجئے، چاہے حر کی زندگی کا تغیر اور تبدیلی، اور ہمارے ائمہ کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری یہ فطرت ہوتی ہے، نیچر کہہ لیجئے، طبیعت اور عادت ہوتی ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ زمانہ گزر جاتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں معاف کرنے کے لیے، دل میں پتہ نہیں کیا وہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ اکبر، کریم ابن کریم، یہ اہل بیت اطہار ہیں جو عکاس و رحم کرم پروردگار ہیں، جو رحمت پروردگار رحمت للعالمین کے نواسے ہیں۔ قسم خدا کہ ہمیں کوئی تماچا مار دے ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بدتمیزی کر دے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر فرزند زہرا نے ایسے شخص کو معاف کیا جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور اسی امید سے آیا تھا، آنکھوں پہ پٹی آئی، بیٹے نے دور سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، کہا بابا فرزند زہرا قریب آ رہے ہیں۔ جناب حر جیسے ہی قریب پہنچے، اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں یہ کہہ کے ڈال دیا، کیا آقا مجھ جیسے گنہگار کی بھی خطا معاف ہو سکتی؟ ذرا سوچئے، ہم معاف کر دیتے؟ پتہ نہیں، اب اللہ بہتر جانے کس کے دل میں کیا ہوتا ہے، مگر یہ کرم ہے امام حسین رحمت للعالمین کے نواسے کا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جھکی ہوئی جناب حر کی گردن کو اٹھایا، قسم خدا کی، اور دیکھیے کرم کیا، مطلب کمال کیا دیا ہے، سینے سے جناب حر کو لگا لیا، اور جناب حر کو سینے سے لگا کے اب کیا جملہ کہتے ہیں۔ پہلے کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے، سکلت کا امکا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے روئے، تیری موت ہو جائے۔ یہ جملہ عربوں میں موت کے لیے بولا جاتا تھا، مگر اب جب حر ندامت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، احساس گناہ، دل میں تڑپ اور آنکھوں میں آنسو لے کے، جذبہ توبہ اور استغفار لے کے بارگاہ امام حسین میں آ گیا ہے، تو اب حسین کیا کرتے ہیں، کلیجے سے لگا لیتے ہیں، جسے امام اپنے سینے سے لگا لے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سینے سے لگا کے کہا، یا حر تیری ماں نے کتنا تیرا اچھا نام رکھا تھا۔ اب امام تعریف کر، حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا تھا، انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ، تو حر دنیا میں آزاد ہے اور آخرت میں نیک بخت ہے، تیرے مقدر کو سلام۔ اور جب حر امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آیا، کیا مقدر چمکا، ایک رات کا حر حر نے فیصلہ کر دیا، بے چینی کے عالم میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، مگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گیا۔ ادھر شہزادی زینب کو خبر پہنچی، ایک مرتبہ فضہ کو قریب بلایا، فضہ کون آیا ہے؟ کہا وہ شہزادی وہی آیا ہے جس نے راستہ روکا تھا، وہی آیا ہے جو ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، ساری مصیبتوں کی جڑ وہی ہے جو یہاں لے کے آیا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ شہزادی نے تڑپ کے کہا، فضہ ذرا اسے حر کو ہمارے خیمے کے قریب بلایا جائے۔ حر خیمے کے قریب آیا، فضہ کو، شہزادی بنت رسول، نبی اعظم کی نواسی، شریف زادی، شہزادی، کہتی ہے کہ حر کو جا کے ہمارا سلام کہہ دو۔ اسی لیے کسی نے، شاعر نے کتنا اچھا جملہ کہا ہے، سلام بھیجا ہے، اس طرح کے لفظ ہیں کہ جب سے شہزادی نے حر کو سلام کہا ہے، تب سے زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے۔ جیسے ہی سلام پہنچایا، شہزادی نے ایک فقرہ اور کہا، فضہ جا کے حر سے کہہ دو کہ تو عالم غربت میں ہمارا مہمان ہوا ہے، ہم کریم ابن کریم، کاش تو مدینے میں ہمارا مہمان ہوتا تو ہم تیری ایسی مہمان نوازی کرتے جیسی مہمان نوازی کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اب حر اجازت لی اور اجازت لے کے آیا ہے، میدان میں شہید ہوا ہے، امام کو آخری وقت میں آواز دی ہے، امام آئے ہیں اور اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے، خون بہہ رہا تھا۔ حر کا مقدر اتنا عظیم، ایک لمحے نے حر کو اتنا عظیم بنا دیا کہ آج آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جسے دنیا نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی کہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس قبیلے اور خاندان کا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام میں قدموں کے آنے کے بعد یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ خاک سے اٹھا کے اسے عرش پر پہنچا دیا ہے۔ اور آج حر کے مقدر کو سلام کرنے کے لیے کائنات کے گوشے گوشے سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیکہ یا حر ابن یزید ریحانی۔ یہ مقدر ہی تو ہے، یہ اہل بیت کے دروازے سے منسلک ہونے کا حق ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی عطا کی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کی۔ پروردگار سے دعا ہے، اے پروردگار، جس طرح
تو نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے حر کی خطا معاف کروائی ہے، جبکہ اس کا گناہ بہت بڑا تھا۔ پروردگار ہمارے بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ان زیارتوں کے ذریعے سے اور ان مقامات مقدسہ کے ذریعے سے اور امام حسین سرکار شہادت فرزند زہرا مظلوم کربلا غریب نینوا کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے ہر چھوٹے گناہ کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، السلام رخ سبا جان نیاز کر والا ہدیہ نظام ہے قبر ان شاء اللہ قبر ان شاء اللہ رخ نیاز کر ہدیہ نظام